پہلی بات تو یہ کہ حق بات جب بیان کی جائے تو جانتے ہوئے کہ یہ بات حق ہے، جانتے ہوئے کہ سامنے والا صحیح کہہ رہا ہے اور میری رائے غلط ہے، میری سوچ غلط ہے، تو سامنے والے کی بات کو نہ ماننا، اعراض کرنا، یہ ظلم ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کوئی شخص ہم سے کوئی بات کہہ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی وہ بات صحیح ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، حق بیانی کر رہا ہے، مگر ہم اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ کہیں ہماری شان لوگوں کے سامنے کم نہ ہو جائے، اس کی بات نہ مانیں اور جانتے ہوئے اس کی حق بات سے اعراض کریں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا ایسا کرنا ظلم ہے، بلکہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سب سے پہلی بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ مسئلہ الگ ہے کہ کوئی شخص اختلاف رائے کرے، تو جو شخص اختلاف رائے رکھتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، اور سامنے والے کی رائے خطا پر مبنی ہے۔ اختلاف اسے کہتے ہیں۔ اختلاف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بات کو حق جانتے ہوئے ان باتوں کو تسلیم نہ کرنا، یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے مطابق ظلم ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلائل کی بنیاد پر یقین ہو کہ ہاں ہمارا کہنا صحیح ہے، ہماری رائے ٹھیک ہے، اور سامنے والا جو بات بیان کر رہا ہے، جو وہ دلیل بیان کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے نزدیک وہ صحیح ہو، لیکن وہ میری نگاہ میں صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ جو چار امام ہیں، تو یہ چاروں اماموں میں سے غالباً امام شافعی سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ جو اختلاف کرتے ہیں امام اعظم سے یا دیگر ائمہ سے، جو آپ کا اختلاف ہے، آپ اس اختلاف کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جو علماء کا اختلاف ہوتا ہے دینی مسائل کے باب میں، فتاویٰ کے باب میں جو اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف کس قبیل کا ہوتا ہے۔ تو امام شافعی سے پوچھا گیا غالباً کہ آپ دیگر ائمہ سے، دیگر علماء سے اپنے مسائل میں جو اختلاف رکھتے ہیں تو ان اختلافات کو آپ کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری رائے میں جو مسائل میں بتاتا ہوں، جو استنباط میں کرتا ہوں قرآن و حدیث سے، میرا کہنا صحیح ہے خطا کے امکان کے ساتھ۔ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں، جو دین کی بات بتا رہا ہوں لوگوں کو، قرآن و حدیث سے استنباط کر رہا ہوں مسائل کا، وہ صحیح ہے خطا کے امکان کے ساتھ، یعنی ممکن ہے کہ ہماری رائے غلط ہو۔ اور جو دوسرے علماء اور ائمہ کہہ رہے ہیں وہ خطا ہے صحت کے امکان کے ساتھ، یعنی ان کا کہنا غلط ہے، میں اسے خطا سمجھتا ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی صحت سے کے امکان سے انکار نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہوں۔ تو یہ ہے اختلاف کی نوعیت جو علماء کا آپس میں ہوتا ہے، دین کے مسائل کے باب میں جو ان کا اختلاف ہوتا ہے، جو مختلف علماء کے مختلف فتویٰ جات آتے ہیں۔ جیسے آج بھی دیکھ لیں، آپ کوئی مسئلہ تحریر کریں، بریلی بھیج دیں، کچھوچھا بھیج دیں، دیگر جو مفتیان کرام ہیں ان کے پاس بھیج دیں، تو ممکن ہے کہ جواب میں کچھ فرق آ جائے۔ تو یہ اختلاف ظلم یا غلط نہیں ہے، اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ہر عالم کا قول صحیح ہے خطا کے امکان کے ساتھ۔ یہ اختلاف ہے کہ اپنی رائے کو صحیح سمجھنا خطا کے امکان کے ساتھ، اور دوسرے کی رائے کو غلط سمجھنا صحت کے امکان کے ساتھ، یہ اختلاف۔
مگر یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے اور خطا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جب یہ روز روشن کی طرح دوپہر کے سورج کی طرح جب واضح ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے اور دیگر جو لوگ ہیں یا دوسرا جو فریق ہے اس کی رائے صحیح ہے، تو اس وقت اپنی غلط بات پر اڑے رہنا، اپنی غلط رائے پر اڑے رہنا اور سامنے والے کا رد کرتے رہنا، یہ قرآن کے مطابق بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہی مثال ہے اہل سنت والجماعت اور دیگر فرقہائے باطلہ کی، یہی مثال ہے ہم اہل سنت کی اور دیگر جو مسالک ہیں، دیگر جو فرقے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے حق واضح ہے، بالکل حق واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے، اس لیے کہ عقائد کے باب میں مذہب اسلام نے کسی قسم کی کمی ان کی وضاحت میں نہیں رکھی ہے، عقائد کو بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، چاہے وہ اختیار مصطفیٰ کی بات ہو، چاہے علم مصطفیٰ کی بات ہو، چاہے اولیاء اللہ کی عظمت کی بات ہو، یا جو دیگر اہل سنت والجماعت اور دیگر فرقوں میں جو اختلافی عقائد ہیں، ان عقائد کے باب میں ایک بات میں بتاؤں کہ قرآن و حدیث میں وضاحت بالکل موجود ہے، وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دوسرے لوگوں کو پتہ ہے یہ کہ ہاں ہماری رائے غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث بھری پڑی ہیں، قرآن کی آیتیں بکثرت ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کی فکر کی تائید کرتی ہیں۔ تو اختلاف اور ظلم میں جو بنیادی فرق ہے آپ نے سمجھ لیا نا کہ اختلاف کسے کہتے ہیں اور قرآن مجید نے کسے ظلم کہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی کو رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے اور اپنے کرتوتوں کو بھول جائے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو بڑی ضروری ہے بیان کرنا، وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ اللہ کی آیتوں سے اعراض کرنا، یا یہ کہہ لیں حق کو جانتے ہوئے چھوڑ دینا، حق کو جانتے ہوئے اس سے منہ پھیر لینا، یہ ظلم کیوں ہے؟ ظلم اس وجہ سے ہے کہ یاد رکھیں محسن کا احسان نہ ماننا یہ ظلم کرنا ہے۔ کسی شخص نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم اس کا احسان نہ مانیں تو ہم ظالم کہے جائیں گے، ہم ظالم ٹھہریں گے، اسی کو احسان فراموش بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ کیا یہ اللہ کے اوپر فرض تھا کہ ہمارے لیے نبیوں کو مبعوث کرتا؟ اللہ پاک پر یہ واجب تھا کہ رسولوں کو بھیجتا، وحی کا سلسلہ قائم کرتا، کتابیں اتارتا؟ کیا یہ واجب تھا ہمارے رب پر؟ ہرگز نہیں۔ اولاً تو یہ کہ عالم ارواح ہی میں ہدایت عطا کر دی، اپنی ربوبیت کی معرفت عطا کر دی، اقرار لے لیا، میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور اسی فطرت پر ہم سب اسی فطری ہدایت کو لے کر کے دنیا میں آتے ہیں، مگر اللہ رب العزت اس فطری ہدایت کے حوالے ہمیں نہیں کرتا۔ ثانیاً یہ کہ کائنات میں مظاہر قدرت ہر چہار جانب بکھیر دیے، کوشش کریں، غور کریں، رب کی قدرت سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر ہدایت کے لیے ہمیں ان مظاہر قدرت پر تعمل کے بھی حوالے نہیں کیا کہ غور کر کے مان لو اور جان لو، نہیں، احسان کیا کہ انبیاء کو بھیجا، رسولان اعظام کو بھیجا۔ یاد رکھیے گا انسان کی روحانی ضرورت کی اہمیت نہ مادی ضرورتوں کی اہمیت سے زیادہ ہے۔ جو جسمانی ضرورت ہے، غذاؤں کی، آکسیجن کی، پانی کی، دیگر جو ضرورتیں ہیں،
یہ مادی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں ہیں، ان کی اہمیت تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ان مادی ضرورتوں سے زیادہ اہم ہماری روحانی ضرورتیں ہیں، کیونکہ اصل تو روح ہے، خاک ہے، خاک میں مل جانا ہے اسے، اصل تو روح ہے نا. تو جو روح کی اپنی روحانی ضرورت ہے، جب روح جسم سے زیادہ اہم ہے تو روح کی ضرورت جسم کی ضرورت سے زیادہ اہم ہوگی. اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ پاک نے ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے، مادی ضرورتوں کے لیے اتنے سارے انتظامات کیے، اور جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ تھی وہ چیز اتنی ہی وافر مقدار میں ہمارے سامنے موجود اللہ پاک نے انتظام کر دیا. انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے، سب سے زیادہ ہوا کی، کیونکہ ہوا کے بنا، آکسیجن کے بنا انسان 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. سب سے زیادہ ضرورت اللہ رب العزت نے سب سے وافر مقدار میں سب سے زیادہ ہوا ہی کا انتظام کر رکھا ہے کہ زمین پر جہاں بھی چلے جائیں آکسیجن میں سانس لینے میں کوئی کمی واقع، کوئی دقت نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں ہے. اور ہوا کے بعد دوسری سب سے زیادہ ضرورت ہمیں پانی کی ہے نا، دوسری زیادہ ضرورت پانی کی ہے. اللہ رب العزت نے ہوا کے بعد سب سے وافر مقدار میں پانی کا انتظام کیا ہے کہ پانی بنا کوئی شخص جو ہے یہ مصائب اور مشکلات کا سامنا نہ کرے. تیسری ضرورت غذا کی ہے. اللہ پاک نے پانی کے بعد کثیر مقدار میں غذاؤں کا انتظام کر رکھا ہے. یعنی کہ اگر آپ غور کریں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں تو ہمیں جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے وہ زیادہ مقدار میں موجود ہے، اور جس چیز کی ضرورت جیسے کم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی فراہمی میں بھی کمی آتی جاتی ہے. یہ اللہ پاک کا انتظام ہے. تو جب مادی ضرورتوں کے انتظام کے لیے ہمارے رب نے اس کائنات میں ہر 4 جانب اپنی قدرت کے مظاہر بکھیر دیے ہیں، تو ذرا بتائیں روحانی ضرورتوں کی تسکین کے لیے وہ کوئی انتظام نہ کرتا؟ روح کی ضرورتوں اور روح کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے وہ کچھ نہ کرتا؟ اس نے کیا. کیا کیا؟ نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. مگر ایک بات یاد رکھیں، احسان ہے اس کا. اگر اس نے نبیوں کو بھیجا تو احسان کیا اس نے، اس کے اوپر فرض یہ نہیں تھا نبیوں کو بھیجنا، رسولوں کو بھیجنا، کتاب اتارنا فرض نہیں تھا. اگر وہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ ہم نے تمہیں عالم ارواح میں ہدایت دے دی ہے، اسی کے حوالے سے اسی پر غور کر کے اسی کو یاد کرو اور مان لو تو ٹھیک، ورنہ جہنم. اگر کہہ دیتا قیامت کے روز کہ ہم نے کائنات میں اتنے مظاہر تمہارے لیے رکھے تھے، تم ان پر غور کر کے یہ ہماری معرفت حاصل کر سکتے تھے، تو بھی اگر تم نے نہیں مانا تو جہنم کے حقدار ٹھہرے، تو بھی یہ ظلم نہیں ہوتا. یا چھوڑیں آپ، اگر اللہ رب العزت پیدا کرتا اور پیدا کر کے تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دیتا، پھر بھی یہ کوئی ظلم نہیں تھا. کوئی ظلم، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے. اس کی بارگاہ میں کسی کو سوال کرنے کا اختیار، وہ چاہے جو کرے، سب عدل و انصاف ہے. اگر احسان کرتا ہے، اگر کچھ عطا کرتا ہے تو یہ احسان ہے، اور اگر سب کو ایک جانب سے مصائب میں مبتلا کر دے یا سب سے بڑی مصیبت سب کو جہنم میں ڈال دے تو بھی یہ کیا ہے؟ انصاف ہے. یہ جو ہے ظلم نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجے، رسولوں کو اس نے مبعوث کیا، ہدایتیں اتاری، کتابیں اتاری. ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی بن کر کے آئے تو اس کے بعد چونکہ نبی نہیں آنا تھا تو اللہ پاک نے ہدایت کا سلسلہ موقوف نہیں کر دیا، بلکہ اس کے بعد پھر علماء کی جماعت کو پیدا کیا کہ جو ہمیں راہ حق دکھاتے ہیں، علماء جو ہمیں سچی باتیں بتاتے ہیں، حق بات بتاتے ہیں. تو ہدایت و رہنمائی کا جو سلسلہ ہے کبھی بند نہیں ہوا.
یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اب اگر اس احسان کو کوئی نہ مانے اور اللہ پاک کی نشانیاں بتائی جائیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں، قرآن پڑھ کے سنایا جائے، اور پھر اگر کوئی اعراض کرتا ہے، اپنے کرتوتوں کو بھول جاتا ہے، اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، رب کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے یہ احسان فراموشی ہے، اور احسان فراموشی سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے فرمایا اللہ پاک نے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، مگر اس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا اور اپنے کرتوتوں کو بھول گیا۔ یہ کفار کا پہلا وصف، ان کی پہلی صفت، ان کی پہلی علامت کہہ لیں، پہلی نشانی کہ اعراض کرتے ہیں، اس کی مذمت بیان کی۔ اس کے بعد کفار کی اور ایک اور صفت ہے، علامت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بے شک ہم نے کفار کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اپنی آیتوں کو سمجھنے سے، پردہ ڈال رکھا ہے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے سننے سے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اپنے حبیب سے اللہ پاک خطاب کرتا ہے، یہ تسلی ہے کہ محبوب اگر آپ ان کافروں کے ہدایت کی جانب بلائیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔ یہ ایک اولاً تو یہ کہ تسلی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت ہوتی تھی کفار کے اعراض سے، ایمان نہ لانے سے، دین کو جھٹلانے سے، دعوت کو جھٹلانے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور وہ تکلیف کس بات کی تھی کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، رحم کرنے والے، ان کا دل بڑا نرم ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اس بات سے ہوتی تھی کہ یہ ایمان نہیں، ان کو اس بات کی اذیت نہیں تھی کہ یہ ہمیں ستاتے ہیں، یہ میرے اوپر فقرے کستے ہیں، مجھے کاہر و مجنون کہتے ہیں، مجھے جادوگر کہتے ہیں، مجھے کاہن کہتے ہیں، اور میرے کردار پہ الزامات دھرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کو جھوٹا کہنا یہ بڑی اذیت کا باعث ہے۔ اگر آپ کو لگے، مطلب کسی کو شک ہو تو وہ کبھی اس کا اندازہ کر لے، اگر کوئی کسی معاملے میں آ کر کے اس کے منہ پر جھوٹا کہہ دے، تکلیف ہوتی ہے، یہ اذیت کا باعث ہے ہی۔ اور یہ جھوٹ کی تہمت جتنی بڑی ہوگی نا، اذیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سب سے بڑی تہمت جھوٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ کسی کے اوپر یہ الزام دھرا جائے کہ یہ اپنے رب پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اس سے بڑی تہمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار جھوٹا کہتے ہوں گے، اور کس اعتبار سے جھوٹا کہتے تھے؟ کیا اس اعتبار سے جھوٹا کہتے تھے معاذ اللہ رب العالمین؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار کا قول تھا، نقل کفر نباشد۔ تو وہ جو کہتے تھے جھوٹا، تو کیا وہ اس اعتبار سے کہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کردار کو دیکھا تھا؟ ایسا نہیں، وہ تو اپنے معاملات میں، سماجی معاملات میں آقا کریم کو صادق کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، امین کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ وہ معاذ اللہ آقا کو جھوٹا کہتے تھے، تو یہ رب کے حوالے سے، رب پر تہمت باندھنا، رب کی ذات کے حوالے سے جھوٹ کا تہمت باندھتے تھے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں اللہ پاک نے نازل کی ہیں، جبریل امین لے کر کے آئے ہیں، وہی آ رہی ہے آپ کے پاس، یہ جھوٹ ہے۔ یہ الزام دھرنا، یہ تہمت لگانا یقیناً اذیت کا باعث تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل اذیت تھی نا، یہ
اصل اذیت نہیں تھی کہ وہ ہمیں ایسا کہتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم تک پہنچ گئے، ہم پر ظلم کرتے ہیں، کبھی ہماری گردنوں میں لا کر جو ہے اوجھڑیاں رکھ دیتے ہیں، کبھی چادروں کو کھینچ کر کے گردنوں پہ خراش ڈالتے ہیں۔ آقا کریم کو اس کی اذیت نہیں تھی، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ آقا کو اذیت اور تکلیف اس بات سے ہوتی تھی کہ یہ مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، اس بات کا دکھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس مضمون کا بیان ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ محبوب ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کفار کے پیچھے اپنی جان کو قربان کر دیں گے اگر ایمان نہ لائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالیٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے افسوس میں اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے اذیت ہوتی تھی کہ یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اللہ پاک نے تسلی دی کہ محبوب یہ ان کی قسمت ہے، یہ ان کی قسمت ہے، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے حق بات سننے سے، حق بات سمجھنے سے۔ یہ حق بات سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، ان کو اونچا سننے والا بنا دیا ہے، کہہ لیں حق بات سننے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں تھے، سن تو لیتے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ عقل و شعور سے آ رہی تھے، سمجھ نہیں تھی، سمجھ تھی، لیکن حق بات کو نہیں سمجھتے تھے، حق بات کو نہیں سنتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ایسا کیا، وہ جہنم میں جائیں گے، لہٰذا اگر وہ نہیں لاتے ایمان، آپ تسلی رکھیں، آپ کے یہ غلام ہیں نا جو آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، یہ آپ کے غلام ہیں۔ تسلی اللہ پاک نے دی۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ تو پھر ان کو عذاب کیوں ہوگا؟ جب اللہ رب العزت نے دلوں میں پردہ ڈال دیا کہ وہ سمجھ نہیں سکتے، کانوں میں گرانی پیدا کر دی کہ وہ سن نہیں سکتے، تو پھر عذاب کیوں؟ وہ تو مجبور ہوئے، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے ذہن میں ایسی بات اگر آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ پاک نے جو کفار کے دلوں پر مہر لگائی ہے، جو مہر لگایا ہے، یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ ان کے دلوں میں پردہ ڈالنا، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دینا حق بات سننے سے، حق بات سمجھنے سے۔ صم بکم عمی فہم لا یبصرون فرمایا، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھا کر دینا حق بات کو دیکھنے سے، زبان کو گونگا کر دینا حق بات بیان کرنے سے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہے اس وجہ سے ایسا کیا کہ وہ ایمان نہ لا سکے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایمان نہ لا سکے، بلکہ چونکہ انہوں نے کفر کیا لہٰذا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا۔ کفر کیا، کفر کا انجام یہ تھا، کفر کیا، آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی، آقا کریم کو آپ کے کردار پر طرح طرح کے الزامات لگائے، تو ان گستاخیوں کے نتیجے میں یہ عذاب اللہ پاک نے انہیں دیا کہ ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا، کانوں میں گرانی کر دی، زبان کو گونگا کر دیا، آنکھوں کو اللہ پاک نے اندھا کر دیا۔ یہ ایک عذاب ہے، ایسا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ایمان ہی نہ لا سکیں اور ان کو عذاب دیا جائے، نہیں، چونکہ ایمان نہیں لایا انہوں نے، اس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا گیا۔ سمجھ رہے؟ یعنی یہ مہر لگانا اولاً اور ایمان نہ لانا ثانیاً نہیں ہے، بلکہ اولاً ایمان نہ لانا ہے، مہر لگانا ثانیاً ہے۔ اولاً وہ ایمان نہیں لائے، پہلے انہوں نے کفر کیا، تب مہر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر لگایا۔ سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ ان کو عذاب ہوگا، کیونکہ یہ ان کے کفر کا عذاب تھا، ان کی گستاخی کا نتیجہ تھا آقا کریم کے حوالے سے۔ اور مومن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، حقیقت ہے۔ اور اگر کوئی آقا کریم کی شان میں گستاخی کرے نا تو یہ مہر آج بھی لگائی جاتی ہے۔ یہ ایک اللہ پاک کا
سمجھ لیں کہ ایک ایسا انتظام ہے کہ جو گستاخ ہوتا ہے نا اس کو توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ منافقین جو آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، ان کے بارے میں لفظ آیا ہے قرآن مجید میں لا یشعرون، کہ محبوب وہ گستاخیاں کرتے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اپنے لوگوں کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جا کر ان کے سامنے ہم دل سے تھوڑی ان کو مانتے ہیں، ہم تو استہزاء کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو یہ جو ان کا استہزاء تھا، جو ان کا مذاق اڑانا تھا، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا، شعور تک نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر شعور ہو جائے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، تو وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر شعور ہو جائے تو وہ توبہ نہ کر لے۔ لیکن اللہ رب العزت کا انتظام ایسا ہے کہ انہیں شعور ہی نہیں ہو پاتا۔ اور آج بھی دیکھیں نا، جو فرقہ باطلہ ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حق پر سمجھتے ہیں، حالانکہ گستاخیاں بھری پڑی ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک کتابیں موجود چھپ رہی ہیں، لیکن شعور تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ کیونکہ اگر شعور ہو جائے تو وہ جو ہے توبہ نہ کر لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ وہ شعور میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک ہے جان لینا کہ ہم غلط ہیں، اور ایک ہے ایسا جاننا کہ اس جاننے کا نتیجہ کہ ہم اس غلط کام سے بچ جائیں، ایسا جاننا۔ دیکھیے علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ نور علم بھی مل جائے، علم کے ساتھ نور علم بھی مل جائے، علم ملا ساتھ میں عمل بھی ملا۔ عالم ہے متقی بھی ہے، عالم بھی ہے متقی بھی ہے، حرام سے بچتا ہے، فرائض و واجبات ادا کرتا ہے، تو گویا اسے علم بھی ملا، نور علم بھی ملا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ علم تو ملا مگر نور علم نہیں ملا۔ عالم تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، عالم تو ہے مگر متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، حرام سے نہیں بچتا، فرائض و واجبات نہیں ادا کرتا۔ تو علم تو ملا مگر نور علم نہیں ملا، سمجھ رہے؟ تو یہ جو باطل فرقے ہیں انہیں اس بات کا علم تو ہے کہ غلط ہیں، علم ہے کہ غلط ہیں، لیکن اس غلط کو محسوس نہیں کرتے، لہذا توبہ نہیں کرتے۔ تو علم تو ملا کہ ہاں گستاخیاں ہیں، علم تو ہے، لیکن ان کا تکبر، ان کا گھمنڈ انہیں نور علم کے پاس جانے نہیں دیتا کہ وہ توبہ کر لیتے، سمجھ رہے؟ تو یہ ہے فرق علم میں اور نور علم میں۔ اور علم کا بھی درجہ ہے، نور علم کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اگر علم بھی ملا، نور علم بھی ملا تو سونے پہ سہاگا ہے، اور اگر علم تو ملا مگر نور علم نہیں ملا، یعنی تقویٰ نہیں ملی، پرہیزگاری نہیں ملی، عمل نہیں ملا، تو سونا تو ہے مگر سہاگا نہیں، سمجھ رہے؟ کوئی خاتون ہے اوپر سے لے کے نیچے تک سونے سے لدی ہوں، سہاگ سلامت نہ ہو تو کیا فائدہ ایسے سونے کا؟ کون دیکھے گا؟ دیکھنے والا کون ہے؟ کس کی نگاہوں کی پسندیدگی جو ہے اسے شرمائے گی، اسے محسوس ہوگا کہ ہاں کوئی ہے مجھے دیکھنے والا۔ تو سونا اصل نہیں ہے، سہاگ اصل ہے۔ اگر سونا نہ بھی رہے، سہاگ رہے تو بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو علم ہے عمل بھی ہے، یعنی علم ہے نور عمل بھی ہے تو سونے پر سہاگا ہے، علم ہے عمل نہیں ہے تو سونا ہے مگر سہاگا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی علم کا فائدہ ہے، اور علم کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان علماء سے فرمائے گا جن کے پاس علم تو تھا مگر نور علم نہیں تھا، کہا جائے گا رکے رہو،
جب تک حساب کتاب مکمل نہیں ہو جاتا تب تک تمہیں جنت میں جانے کی اجازت نہیں، یہیں ٹھہرے رہو، اور جیسے ہی حساب کتاب ہو گیا اس کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ علم کی برکت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، آقا نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُحْبَسُونَ طُولَ الْمَحْشَرِ، جو علم اور نور علم دونوں والے ہیں، بالکل اعلیٰ کیٹیگری کے، تو وَأَمَّا الَّذِينَ صَبَقُوا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ آقا نے فرمایا کہ جو علم اور نور علم دونوں والے ہیں، پہلی کیٹیگری والے، تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں گئے۔ یہ اور جو بیچ والے ہیں، علم بھی ہے نور علم بھی ہے، لیکن کبھی کبھی نور بجھ جاتا ہے، کبھی کبھی نور پیچھے رہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر کے۔ تو یہ دوسری جو بیچ والے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، بیچ والے جو درمیانے والے ہیں ان سے حساب تو لیا جائے گا لیکن خالی رسم ادا کی جائے گی حساب کی، ہلکا سا حساب ہوا اس کے بعد جاؤ۔ اور جو علم والے ہیں مگر بالکل نور علم نہیں ہے ان کے پاس، ظالم ہے، تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُحْبَسُونَ طُولَ الْمَحْشَرِ، جو ظالم عالم ہے، نور علم نہیں ہے، تو اس کو یہ کیا جائے گا کہ جب تک عدالت قائم رہے گی، حساب کتاب جاری رہے گا، تب تک اسے روک کے رکھا جائے گا، رکے رہو، انتظار کرتے رہو۔ اور انتظار کرنا بھی بڑا عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ الانتظار اشد من القتل کہا گیا ہے، انتظار قتل سے زیادہ سخت ہے، تو اس کو انتظار کرایا جائے گا، اور اس کے بعد جیسے ہی عدالت ختم اور حساب کتاب مکمل، ویسے ہی کہا گیا، یہ ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ تم بھی جنت میں، کیونکہ علم تو ہے نا، علم اسے خصوصیت عطا کرتا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ ثم الذین اصطفینا من عبادنا ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، علم بھی خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے، اور علم اور نور علم دونوں خاص الخاص بندوں کو عطا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن میں فرمایا منافقین کے حوالے سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مطلب کہ یہ خبر نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو رہی ہے انہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ فساد ہے کہ اصلاح ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لیں وہی فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ یہ جو ہے اگر شعور ہو جائے، احساس ہو جائے تو توبہ نہ کر لیں، اور چونکہ منافقین گستاخ تھے لہٰذا یہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ توبہ نہ کریں، گستاخ ہے، اگر توبہ کر لے اللہ پاک چاہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی غیرت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی میرے حبیب کا گستاخ ہو اور اسے توبہ کی توفیق میں دے دوں۔ توبہ کی توفیق بھی توفیق والوں کو ملتی ہے، اللہ کے ان بندوں کو ملتی ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ توبہ کی توفیق مل جانا یہ توبہ کرنے سے بھی زیادہ سمجھ لیں کہ اہم ہے، جب تک توفیق نہ ملے تب تک توبہ نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ کفار و مشرکین آقائے کریم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تسلی رکھیں، آپ ان کے ایمان نہ لانے سے کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ کے دل پر کوئی بوجھ نہ آئے، یہ جو ان کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈالا ہے، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، آپ کی دعوت کو نہیں سمجھتے، حق بات نہیں سنتے، تو یہ ایسا اس وجہ سے کہ محبوب یہ آپ کے گستاخ ہیں، اور آپ کی گستاخی کی وجہ سے ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم انہیں جہنم میں ڈالیں اور انہیں ایمان کی توفیق نہ ملے۔ تو یہ گستاخی کا ثمرہ تھا، سمجھ رہے؟ یہ گستاخی کا ثمرہ تھا اور نتیجہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہی پردہ ڈال دیا کہ وہ ایمان ہی نہ لا سکے، نہیں، اللہ رب العزت کسی کے دلوں میں اولاً پردہ نہیں ڈالتا، اعمال کی وجہ سے پردہ ڈالے تو کوئی دقت نہیں ہے، یہ کوئی اعتراض کا محل نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے نا؟
اولاً پردہ ڈالے تو کسی کے ذہن میں بات آئے چلو، لیکن کوئی گستاخی پہ گستاخی کرتا جا رہا ہے اور اس کے دل میں پردہ ڈالے تو یہ تو اس کو سزا دینا ہے، اور سزا دینا تو یقیناً انصاف ہے۔ اور یہ کیا، اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ہے، میں نے ابھی بتایا کہ اگر بغیر کسی نبی اور رسول کو بھیجے سب کو جہنم میں ڈال دے تب بھی انصاف ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، محبوب اگر آپ انہیں ہدایت کی جانب بلائیں تو وہ ہدایت حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کو سزا دی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ کے گستاخ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، کہ محبوب آپ کا جو رب ہے بڑا بخشنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ کفار کے ظلم کو بیان کرنے کے بعد بھی اپنی مغفرت کا بیان، کہ کفار اعراض کرتے ہیں، پردے اور جو ہے کفار گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، کہ محبوب آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ کیسے بڑا بخشنے والا ہے؟ کہ ان گستاخوں کو جو نبی کریم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ولید بن مغیرہ نے گستاخی کی، یہ دیگر ابو جہل، عتبہ شیبہ نے آقا کی شان میں گستاخی کی، اللہ پاک نے فوراً نہیں پکڑا، بلکہ ایک جو وقت مقرر تھا ان کے عذاب کے لیے، اسی وقت پر انہیں عذاب آئے گا، کہ جیسے قیامت کا وقت مقرر ہے، قیامت کا عذاب وہاں ملے گا۔ بدر کا وقت مقرر تھا کہ وہاں پہ عذاب دیا گیا، بدر میں جا کر کے، یہ مکہ میں کسی کو عذاب نہیں دیا گیا۔ یہ بھی ایک قسم کا احسان ہی تو ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی شدت کے باوجود فوری طور سے عذاب نہ دینا، بلکہ عذاب میں تاخیر کر دینا، یہ بھی ایک احسان ہے، یہ بھی ایک رحمت ہے۔ تو فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، محبوب آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑتا، گستاخیاں کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اگر پکڑتا لعجل لہم العذاب، اللہ فوراً عذاب لے آتا، اللہ پاک فوراً عذاب لے آتا، مگر نہیں، ایسا نہیں کرتا اللہ پاک، بلکہ احسان کرتے ہوئے جو وقت مقرر ہے اسی وقت پہ عذاب دیتا ہے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو کہیں پناہ بھی نہیں پائیں گے۔ جب عذاب کا وقت آ جائے گا تو، کہ جیسے بدر میں وقت آ گیا دنیاوی عذاب کا، عذاب یا تو دنیا میں دیا جائے گا یا آخرت میں دیا جائے گا۔ دنیا میں عذاب کے لیے بدر کا دن مقرر تھا، جب بدر کا دن آ گیا کہیں پناہ ملی؟ 70 مارے گئے، 70 ذلیل ہوئے، جو ہے پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، ذلیل، اور فدیہ دے کر کے انہوں نے رہائی حاصل کی۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی ذلت سے تو مر جانا بہتر ہے کہ کسی کے ہم غلام بن جائیں، پھر کچھ دے دا کر کے اپنے آپ کو رحم کی بھیک مانگ کر کے چھڑائیں، جن کو بڑا ناز تھا کہ ہم حرم کے متولی ہیں، کعبہ کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، کعبہ کے پڑوسی ہیں، ہمارے یہاں خانہ کعبہ ہے، مطاف ہے، صفا مروہ ہے، اس بات پہ بڑا ناز تھا، ان کو پکڑ کر کے لے کر جایا جا رہا ہے، اور وہ رحم کی بھیک مانگتے ہوئے کچھ دے دا کر کے چھوڑ اور اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہ ذلت نہیں ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے؟ بتائیں، جو مارے گئے ان کو تو عذاب ملا ہی موت کی شکل میں، لیکن جو گرفتار ہوئے ان کا عذاب بھی کوئی چھوٹا موٹا، ویسی ذلت سے تو مر جانا بہتر ہے کہ نہیں؟ عزت کی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ محبوب جب وقت آئے گا نا، ان کے جو ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے، کہیں پناہ نہیں پائیں گے، اور وہ وقت دنیا میں آ چکا، اور آخرت والا وقت آیا چاہتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد فرمایا اور خالی ان کو کیا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ خالی ان کو کیا، ہم نے پچھلی امتوں کو بھی ایسے ہی ہلاک کیا ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے اور بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے،
عاد کی بستی، سمود کی بستی، قوم ہود کی بستی، قوم لوط کی بستی، ان کو بھی ہلاک کیا ہے. کب؟ لما ظلموا، جب ان لوگوں نے ظلم کیا. اور وہ ظلم کیا تھا؟ وہی والا سب سے بڑا ظلم. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض، وہ ظلم کیا تھا؟ اعراض کرنے کا، منہ پھیرنے کا، اور انبیاء کے دامن سے منسلک نہ ہونے کا. ہم نے انہیں ہلاک کیا. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان بستیوں کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. جب وہ وقت آن پڑا تو انہیں ہلاک کر دیا. ویسے ہی محبوب تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں، جب ان کا وقت آئے گا تو ان کو بھی ایسے ہی ہلاک کر دیا جائے گا، ان کو بھی ایسے ہی عذاب دیا جائے گا جیسے پچھلی بستیوں کو ہم نے عذاب دیا. یہ در حقیقت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ محبوب وقت بدلے گا. کیا یہ مکی دور ہے، کمزور ہیں عدد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور ہیں مسلمان. وہ ستار ہیں، کوئی بات نہیں، قدرت کا قانون ہے تغیر. وقت ہی کی تو ایک بات ہے، وقت بدلتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا. سمجھ گئے؟ صرف ایک بات ایسی ہے، انسان اگر اپنے ذہن میں رکھے نا تو چاہے جس حال میں رہے رب سے اس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، جس حال میں رہے. اور وہ ایک بات کیا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا. یہ ایک سوچ ایسی ہے نا، چاہے خوشی کے موقع پہ، چاہے دکھ کے موقع پہ، غم کے موقع پہ، یہ سوچ ہر وقت ہمیں رب سے جوڑ کر کے رکھتی ہے. اگر دولت کی ریل پیل ہے، کوئی تکلیف نہیں، مطلب بینک بیلنس پھٹا جا رہا ہے پیسے سے، ہے کہ نہیں ہے، اس وقت دل اترانا چاہے، تکبر کرنا چاہے، ہاں میرے پاس تو اتنا ہے، بس یہ سوچئے وقت گزر جائے گا، ہے کہ نہیں ہے. تکبر سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. ہر جانب سے پریشانیاں آ رہی ہوں، کوئی سبیل نہ نکل یہ سامنے دکھ رہی ہو، کہ کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو کہ کیسے ان مصیبتوں سے بچیں گے، اس وقت سوچ لیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، صبر آ جائے گا، ہے کہ نہیں ہے. یعنی آسائش اور آرام کے وقت یہ سوچ کہ یہ وقت گزر جائے گا ہمیں شکر کی جانب لے کر کے جاتی ہے، اور مصیبت کے وقت یہ سوچ کہ یہ وقت گزر جائے گا صبر کی جانب لے کر کے جاتی ہے. تو محبوب اللہ پاک فرماتا ہے کہ پچھلی بستیوں کو دیکھیں، جب انہوں نے ظلم کیا، اعراض کرنے کا، منہ پھیرنے کا، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا. تو ان کے پاس بھی ویسا ہی عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. اور مسلمانوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی یہ تسلی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ وقت کو ہم بدلیں گے. دنیا تغیر پذیر ہے، وقت تغیر پذیر ہے، کوئی بھی چیز یہاں پہ سدا نہیں رہتی، نہ ہار، نہ جیت، نہ طاقت، نہ کمزوری، نہ غلبہ، نہ شکست. دن بدلتے ہیں، دن بدلتے ہیں. ہاں کسی کے لیے خالی وقت آتا ہے، کسی کا دور آتا ہے کہ نہیں ہے. ایک دور گزرا ہے مسلمانوں کا، دیکھیں نا آپ، کیا مطلب معلوم دنیا کے اب کہہ لیں کہ 3/4 حصے پہ مسلمان قابض تھے. دور گزرا ہے، اور ابھی ایک برا وقت بھی گزر رہا ہے. یہ وقت بھی گزر جائے گا، پھر امام مہدی آ جائیں گے قیامت سے پہلے. اس سے پہلے کے حالات جو ہوں گے پوری دنیا پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوگا. حقیقت ہے، یہ سب کچھ گزر جائے گا. جی خلافت عثمانیہ کا جو دور تھا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. خلافت عثمانیہ یقیناً خلافت عثمانیہ کا دور گزرا ہے. ایک دور ہے وہ 650 سال کا لگ بھگ، ہے کہ نہیں ہے. یقیناً بڑا وہ عظیم دور تھا اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے. ابھی وقت لوگوں کو ملا ہے، کوئی بات نہیں، ہے کہ نہیں ہے. وقت گزر جاتا ہے. اللہ پاک تسلی دے رہا ہے وہ یہ مکی دور کے مسلمانوں کو. اور آج کا دور بھی مکی دور کی طرح ہے. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر دور ہمارے لیے قابل عمل ہے. مکی بھی، مدنی بھی. مدنی دور فتح و غلبہ کا دور تھا، مکی صبر کا دور تھا.
آج کا حالات وہی ہے. صبر کرتے ہوئے کام کرتے جانا یہ مکی دور کا پیغام ہے، اور نہ اترانا اور شکر کرنا یہ مدنی دور کا پیغام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صبر کرتے ہوئے کام کیے جانا، اوکھلی میں سر نہ دینا، حکمت کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ مکی دور کا پیغام ہے کہ حکمت کو ملحوظ خاطر رکھیں. اوکھلی میں سر دینا یہ مکی دور کا پیغام نہیں ہے. صبر کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ کام کیے جانا. دوسرے لوگ خوب نفرتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، ہم کام کرتے جائیں، اپنے آپ کو مضبوط کرتے جائیں. یہ آقا کا مکی دور ہمیں کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر دور سے سیکھ حاصل کرنا ایک مومن ہونے کے ناطے، اور آقا کریم کی سیرت کے ہر باب کو قابل عمل سمجھنا ہمارا فریضہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آنے والی نشست ہوگی اس سے جو سورہ کہف کے 3 بنیادی واقعات ہیں ان میں سے پہلے واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات آنے والی نشست سے انشاءاللہ. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں. یہ حق بات کو پھیلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اکثر کہا کرتا ہوں وقت ہو چکا ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر میلاد پاک پڑھ دیجیے نا.